بھوکا. افطار کا وقت ہوا, سارے خاندان جمع ہو گئے, بڑے بزرگ جمع ہو گئے, نوجوان جمع ہو گئے, سب آ گئے. اب میں کروں تو کیا کروں, کھا بھی نہیں سکتا تھا. مربت بھی کوئی چیز تھی اس کی بھی, ابھی اس کے پاس ایک مربت بھی بدبخت کے پاس رہ گئی تھی. لیکن اب اس کا آپ دیکھیں آگے ہوا کیا. ابھی تک تو اس کی بدبختی تھی. اب ہوا یہ کہ افطار اذان ہوئی, مطلب افطار کا وقت ہوا, سب نے افطار کرنی شروع کی. میں مجھ سے بھی نہیں رہا گیا, میں نے بھی کہا, بول بھی نہیں سکتا تھا کچھ بھی کہ میں کون ہوں. پورے خاندان کو نہیں پتا تھا, میرے گھر کو پتا تھا. میں نے بھی کھجور کھائی اور چیزیں جو تھی طرح طرح کی وہ کھائی. بھوک لگی تھی, پورا دن بھوکا تھا. میرا باپ مجھے گھڑ کے دیکھ رہا تھا, میرے باپ کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے نہیں, اور یہ ہمارا کھانا کھا رہا ہے. میرا گھرانہ مذہبی تھا. مغرب کی اذان ہو گئی, اب سارے چلے مسجد کی طرف. میں نے تو جانا ہی نہیں تھا. تو 7-8 سال ہو گئے مسجد میں گیا ہی نہیں ہوں. اب میں کروں تو کیا کروں. میں ایک دو نوجوان کے ساتھ بیٹھا رہا, وقت گزارتا رہا. سارے ایک ایک کر کے جانے لگے, سارے ایک ایک کر کے جانے لگے. اب اس پنڈال میں جہاں شامیانے میں جہاں یہ سارا دعوت کا اہتمام تھا, وہاں ایک ہمارے خاندان کے بہت بڑی عمر کے بزرگ تھے. سارا خاندان ان سے ڈرتا تھا, سارا خاندان ان کی عزت کرتا تھا. وہ ہوتا نا ایک خاندان میں ایک بڑا ہوتا ہے, وہ یہ وہ تھے. اب وہ رہ گئے, میں رہ گیا. اور انہوں نے مجھے کہا کیا کر رہے ہو, چلو مجھے مسجد میں لے جاؤ. بولا میں نہیں نماز پڑھتا, آپ جاؤ, بکواس نہیں کرو, چلو مسجد میں جاؤ. میں نماز نہیں پڑھتا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, نہیں جانا میرے کو, آپ جاؤ نا, باتیں نہیں کرو. وہ بزرگی میں باتیں نہیں کرو, چلو. تم نوجوانوں کو یہ بھائی میں نہیں آ سکتا, میں مسلمان نہیں ہوں نا, بکواس نہیں کر, چل. اب وہ اس کو یقین بھی تو نہیں ہے نا کہ یہ کر کیا رہا ہے. چل. اب وہ الٹی سیدھی باتیں کرے اور بڑے میاں مانے نہیں اس کی بات. چل کھڑا, چل آگے چل, میں بھی دیکھتا ہوں کیسے مسجد نہیں آتا. یہاں کیا کرے, 10 سال مسجد میں گئے. وہ بولے میرے پاس راستہ ہی نہیں تھا, میں تو سب کھل کر بول چکا, پھر بھی یہ بڑے مہمان ہی نہیں رہتے. اب ان سے بحث کون کرے گا, سارا خاندان ڈرتا تھا, اب عزت بھی تھی, اب میں بھی کیسے بحث کروں گا زیادہ. اب میں بھی آگے چل پڑا, اور انہوں نے بڑے میاں نے کیا بھی, مجھے آگے خود پیچھے چلتے رہے ڈنڈی لے کر. اب ادھر جاؤ, یہ مسجد ہے, چلو. اب اقامت بھی ہو گئی, جماعت بھی کھڑی ہو گئی, میرے کو لے گئے اندر میں. 7-8 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا. 7-8 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے, اور میں کہا چلو چلتے ہیں. جیسے ہی نماز کھڑی ہوگی میں نکل جاؤں گا. بڑے میاں جیسے تکبیر کہیں گے میں نکل جاؤں گا, جب سب رکوع میں ہوں گے تب نکل جاؤں گا. پتہ ہی نہیں چلے گا رکوع یا سجدے میں ہوں گے, اس وقت میں مسجد سے نکل جاؤں گا. تو بس سے لے کر گئے میرے کو یار. اب اس نے نماز اس سے پڑھنی نہیں تھی, وہ جا کر کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ لیے. امام صاحب نے سورہ فاتحہ ختم کر لی تھی. سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد امام صاحب نے سورہ مومنون کی آخری آیات کی تلاوت کی. وہ نوجوان کہتا ہے امام صاحب نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ امام صاحب مجھے تلاوت سنا رہے ہیں, یہ مجھے کہا جا رہا ہے. اور میں نے اتنے سالوں کے بعد اللہ کا کلام سنا تھا, اور مجھے تو پتا تھا, مجھے تو پہلے تو آتا تھا یہ سب کچھ, مگر آج تو میں سورہ فاتحہ بھی بھول چکا تھا کیسے پڑھی جاتی ہے. مگر جیسے ہی امام صاحب نے یہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ مجھے امام صاحب یہ جیسے تلاوت میرے لیے ہی ہوئی ہے. اور اس کا معنی بھی اس کو پتا تھے کہ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. فتعالى اللہ الملک الحق, تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو رب العرش الکریم,
उसके सिवा कोई معبود नहीं, वो